اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، بہت پرانا، یہ 1980s کا واقعہ ہے۔ اس وقت حضرت خواجہ غلام سدید الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ معظم آبادی اس وقت حیات تھے، تو ان کی زندگی کا یہ واقعہ ہے۔ ان کا انتقال 1988 میں ہوا تھا۔ تب کی بات ہے، ان کا ایک مرید ہوتے تھے اور وہ صحافت کا کام کرتے تھے بلوال میں، اخبار شخبار کا۔ ان کا نام تھا رفیق اطہر۔ وہ رفیق اطہر جو تھے، چونکہ صحافی تھے تو لوگوں کے ساتھ میل جول، آنا جانا، ان کی سوشل لائف خاصی زیادہ تھی۔ بلوال میں ایک نئے تحصیلدار پوسٹ ہوئے، ان کا نام تھا محسن آہیر۔ تو وہ پھر مریدوں کو یہ ہوتا ہے کہ کوئی اچھے بندے گھیر گھار کے پیروں کے پاس لے آنا، تو وہ بھی محسن آہیر کو گھیر گھار کے حضرت صاحب کے پاس لے آئے۔ اب ان لوگوں کا کوئی پیری مریدی سے یا ان لوگوں سے کوئی ایسا تعلق ہوتا نہیں ہے، تو وہ بہرحال اس کے مجبور کرنے پہ آ گیا۔ میں نے ان کی معظم آباد میں حضرت صاحب کے پاس حاضری اس کے متعلق کچھ باتیں سنی، تو مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں خود ان سے یہ بات سنوں۔ میرے پاس بات پہنچی تو صحیح، لیکن میں چونکہ سروس میں تھا، مجھے ٹائم نہیں ملتا تھا۔ تو ایک دفعہ ہم سفر کر رہے تھے، میں اور میرے بڑے بھائی، ہم ایک سفر کر رہے تھے۔ تو سفر میں خوشاب گئے، جور آباد میں ان کا گھر تھا، تب تک وہ ریٹائر ہو چکے ہوئے تھے اور وہیں تھے۔ ہم ان کے گھر چلے گئے، صبح کا ٹائم تھا، ناشتہ بھی ہم نے ان کے پاس ہی کیا۔ تو ان سے آنے کی غرض میں نے یہ بتائی کہ جی ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ یہ جو واقعہ وہاں پہ پیش آیا تھا آپ کی پہلی حاضری کا، وہ آپ خود سنائیں۔ تو انہوں نے اپنی زبان سے یہ واقعہ سنایا، میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ حضرت صاحب کے پاس جب آپ باہر بیٹھے ہوتے تھے تو ایک چارپائی پہ آپ خود بیٹھتے تھے، اس کے علاوہ 2 3 4 کرسیاں پڑی ہوئی ہوتی تھی، ایک سائیڈ پہ قالین پڑا ہوا ہوتا تھا۔ تو آپ کا جس طرح کا موڈ ہے، جہاں آپ بیٹھنا چاہتے ہیں آپ بیٹھ۔ رفیق اطہر نیچے بیٹھ گئے اور محسن آہیر جو تھے وہ کرسی پہ بالکل حضرت صاحب کے سامنے وہ بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں کہ رفیق اطہر صاحب نے حضرت صاحب سے میرا تعارف کروایا اور بتایا کہ جی یہ محسن آہیر ہیں، جو کہ ہمارے ایک وزیر داخلہ پہلے رہے ہیں، ان کا نام تھا غالباً نسیم آہیر، ان کے کزن تھے یہ۔ وہ تعارف کروایا اور بتایا کہ جی بڑے نیک آدمی ہیں، بڑے غریب پرور ہیں، بڑا اچھا کام کرتے ہیں، بڑے مطلب جو خوبیاں وہ بیان کر سکتا تھا وہ ساری خوبیاں بیان کر کے آخر میں کہتا ہے کہ جناب باقی ساری خوبیاں تو ان میں موجود ہیں، بس ایک خرابی ہے، یہ نماز نہیں پڑھتے۔ حضرت صاحب نے یہ بات سن کے فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی میں جتنی نمازیں پڑھی ہیں وہ ساری کی ساری میں نے محسن آہیر صاحب کو بخشی۔ محسن صاحب کہتے ہیں کہ میں اس تعریف سے بھی کوئی متاثر نہیں ہو رہا تھا، اور جو اس نے نماز والی بات کی اس کا بھی میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا، لیکن جس وقت حضرت صاحب نے یہ جملہ بیان کیا کہ میں اپنی زندگی کی ساری نمازیں محسن صاحب کو بخشتا ہوں، میرے دل میں خیال آیا کہ یہ جو بندہ میرے ساتھ بات کر رہا ہے یہ شکل سے اس طرح کا نہیں لگتا کہ یہ میرے ساتھ جھوٹ بول رہا ہو۔ اس وقت آپ کی عمر کوئی تقریباً 74 75 ایئرس کی تھی۔ تو مجھے یہ خیال آیا کہ یہ بندہ جھوٹ بھی نہیں بول رہا، تو اس کا مطلب ہے یہ واقعی اپنی 74 75 سال کی نمازیں وہ میرے حوالے کر رہا ہے۔ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ تو کتنا بدقسمت ہے کہ تجھے دینے والا اپنی ساری زندگی کی نمازیں دے رہا ہے اور تو بے نمازی ہو کے ان کے ساتھ حاضر ہو گیا۔ کہتے ہیں یہ بات میرے دل میں ایسی اتری کہ مجھے رکت ہو گئی، رونا شروع ہو گیا، میرے آنسو نہ رکیں۔ میں اتنا رویا، یہاں تک کہ حضرت صاحب نے فرمایا کہ کھانا لگ گیا، آپ لوگ کھانا کھا لیں۔ ہم کھانے پہ بیٹھے لیکن میرے آنسو نہیں تھمے اور میں کھانا بھی نہیں کھا سکا۔ اسی کیفیت میں واپس آ گیا اور واپس آ کے میں نے پکی نماز شروع کر دی۔ اس کے بعد ان کا تبادلہ بھلوال سے پھالیا ہو گیا۔ تو جب وہ پھالیا میں تھے تو میں ایک آدھ دفعہ چھٹی آیا ہوا تھا، تو وہ بھائی جان کے پاس آئے، میری بھی ملاقات یہاں بھی ان سے ہوئی۔ عرصہ دراز گزر گیا، میں سرگودا میں تھا، کسی شادی میں گیا ہوا تھا، بھائی جان بھی وہاں پہ تھے۔ تو میں نے بھائی جان سے کہا کہ محسن آہیر صاحب سے ملنا ہے۔ تو اللہ خوش رکھے بھائی جان نے گاڑی بھی نکالی، اور میرا خیال ہے کہ ابو بکر بھی ہمارے ساتھ تھا، بھائی جان کا بڑا بیٹا وہ بھی ساتھ تھا۔ تو ہم جناب مغرب کے ٹائم پہ ان کے گھر پہنچ، تو بہت خوش ہوئے، بڑی آؤ بھگت انہوں نے کی۔ مغرب کی نماز بھی ہم نے وہیں پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد میں نے کہا کہ جی ہم آپ سے ایک بات پوچھنے آئے ہیں کہ جو واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا تھا وہ تقریباً 7 8 سال پرانا ہے۔ تو 7 8 سال گزرنے کے بعد میرا خیال ہے کہ شاید وہ باسی کڑی میں جو ابال تھا وہ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا، وہ ابال اتر گیا ہوگا۔ تو میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ وہ نمازوں کا سلسلہ جاری ہے یا مکا گیا ہے؟ کہنے لگے کہ آپ چائے شائے پئیں، میں پھر اس کا چائے کے بعد جواب دیتا ہوں۔ جب ہم چائے شائے سے فارغ ہو گئے تو محسن آہیر صاحب اندر گئے گھر، اور گھر سے اپنی اہلیہ محترمہ کو ساتھ لے آئے۔ اب ہم اس کے لیے تیار نہیں تھے، تو ہم دونوں کے دونوں پہلے حیران ہوئے، پریشان ہوئے، پھر ہم ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ وہ تشریف لائیں اور آ کے
سامنے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ تو میں نے خیر حال احوال ان کا پوچھا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، تو کہنے لگے مجھے یہ بلا کے لائے ہیں، پتہ نہیں کیوں باعث بلا کے لائے ہیں۔ تو میں نے محسن صاحب سے کہا کہ باجی کو آپ نے کیوں تکلیف دی ہے؟ کہنے لگے کہ میں اس کو اس لیے بلا کے لایا ہوں کہ میں اپنی زبان سے بات کرتا اچھا نہیں لگتا، تو میں نے سوچا کہ آپ کے سوال کا جواب یہ دیتی ہے۔ تو وہ بڑی حیران ہو کے دیکھنے لگی کہ وہ سوال کیا ہے، اب اس کو تو پتہ نہیں تھا۔ تو محسن صاحب نے وہ سارا سوال ہمارے والا دہرایا کہ جس طرح آپ نے توبہ کی اور آپ نماز پہ لگ گئے، اتنے سال گزر گئے، تو کیا نماز ابھی تک جاری ہے یا وہ بس ہی کڑی کا ابال ختم ہو گیا اور آپ نے نمازیں بند کر دی؟ تو ہماری بہن بولی، وہ کہنے لگی کہ بھائی اس وقت تو انہوں نے فرض نماز شروع کی تھی، آج ان کو ریٹائر ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا، آج ان کی کیفیت یہ ہے تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، سارے کے سارے نوافل یہ بڑی باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں۔ اس دن سے لے کر آج تک انہوں نے زکوٰۃ دینے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی، زکوٰۃ دیتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اس دن سے تو یہ بندہ بدل گیا۔ ہم دونوں بھائی واپس آ گئے۔ میں آج بھی کئی دفعہ یہ سوچتا ہوں کہ نمازی بنانے کا یہ کیا خوبصورت طریقہ ہے کہ نہ تبلیغ کی ہے، نہ آیتیں پڑھی ہیں، نہ حدیثیں پڑھی ہیں، نہ اس کو کہا ہے کہ تم نماز پڑھو، صرف اتنا جملہ بولا ہے کہ میں اپنی نمازیں تمہیں دے رہا ہوں۔ اور وہ اس پائے کا آدمی، اس خاندان کا آدمی جس کا کزن جو ہے وہ وزیر داخلہ ملک کا رہا ہوا ہے اور سینیٹر بھی وہ بہت عرصہ رہے، اس لیول کا آدمی وہ پکا نمازی بن گیا۔ اور وہ اکثر جب ہمارا کبھی اس وقت تو رابطہ رہا، پھر بعد میں رابطہ نہیں رہا، بڑے عرصے سے ہی رابطہ نہیں ہو سکا۔ آئی ایم شیور کہ اگر وہ زندہ ہیں تو اسی حساب سے نمازی ہوں گے، اور اگر وہ قبر میں چلے گئے تو آئی ایم شیور کہ اب وہ ان نمازوں کا انعام اللہ تعالیٰ سے وصول کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگ نصیب فرمائے اور ہمیں ان کی صحبت میں بیٹھنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔